والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق اللہ العظیم. اللہ نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے، ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے انسان کے پاس، وہ ہے قوت ارادہ. ارادہ کچھ کرنے کی نیت جو کرتا ہے آدمی اور بعد میں محنت کر کے اسے پورا کرتا ہے، یہ طاقت صرف انسان کو اللہ نے دیا ہے، انسان اور جنات کو. چونکہ شریعت کے یہی دونوں مکلف ہیں. جس طرح انسانوں پر ایمان اور اسلام فرض ہے، اسی طرح جنات پر بھی فرض ہے. ان کو اختیار اللہ نے دیا کہ یہ اپنی پسند سے کسی چیز کو مانے اور اس پر عمل کرے. باقی چیزوں کو یہ نہیں ہے. ہزاروں مخلوق اللہ نے پیدا کیے، ان میں سے کسی میں ارادہ نہیں ہے، اسے پورا کرنے کی طاقت بھی نہیں. وہ تو جیسے چلایا جاتا ہے ویسے چلتے ہیں. فرشتوں کا بھی یہی حال ہے، ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں. جو اللہ ان کی ذمے کام ڈال دے وہ اسے پورا کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اب انسان کو اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر محنت کر کے اسے پورا کرتا ہے. یہ طاقت کسی اور میں نہیں. اسی کو انگریزی میں انگلش میں کہتے ہیں ول پاور. یہ کسی اور میں نہیں. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں آج تک، ان سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے. کسی نے مضبوط ارادہ کیا، ساری زندگی محنت کی، تو وہ ہوائی جہاز بنانے کے قابل ہو گیا اور انسان ہوا میں سفر کرنے لگ گیا. اسی ایک طاقت کی بنیاد پر ہے. پانی میں بڑی تیزی سے سفر کرنے کے لائق بن گیا آدمی، اس میں بھی یہی ہے ارادہ، مجھے یہ کام کرنا ہے. ایک کمزور آدمی دشمنوں کے صفوں میں گھس کر کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے. مضبوط ارادہ جب ہو آدمی بہت آگے جا سکتا ہے. یہی ایک چیز ہے جو سارے انسانوں میں ہے. ہو سکتا ہے وہ جسمانی کمزور ہو، فزیکلی وہ بہت کمزور ہو، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اس کے دماغ میں اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اتنے کام کر جاتا ہے جو لوگ جو ہے اچھے خاصے ہو کر بھی نہیں کر سکتے. فزیکلی فٹ ہو کر بھی وہ نہیں کر سکتے جو ایک انفٹ آدمی کر گزرتا ہے دنیا کے اندر. کتنی مثالیں آپ دنیا میں جتنی بھی ترقی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے یہی ایک ول پاور پیچھے کام کرتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے میں ہم سب سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جو قوت ارادہ ہے، ول پاور جو ہے، اسے چیک کرے اور اسے ٹھیک کرے. وہ کون سی طاقت ہے جو صبح سے شام تک ایک انسان کو کھانے پینے سے روکتی ہے؟ اس نے روزہ رکھا، اب شام تک پورا کرنے کا اس نے ارادہ کر کے رکھا، وہ کسی بھی طرح سے شام تک روزہ پورا کرے گا. بھوک لگے، پیاس لگے، کچھ بھی ہو برداشت کرے گا. یہ ہے ول پاور. شام ہو گئی، اس نے روزہ کھولا، کمزوری ہے، کچھ کھایا، اب نیند آئے گی، ریسٹ کا تقاضا ہے، لیکن وہ عشاء کے لیے اٹھ کر آتا ہے. بڑی محنت ہے. ایک نارمل انسان جو دن بھر کھا پی کر گزارے، اس کے لیے تو قیام کرنا، رات میں کھڑے رہنا آسان ہے، لیکن جو صبح سے شام تک بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر پھر جب وہ روزہ کھولتا ہے تو بدن ریسٹ مانگتا ہے.
لیکن یہ کمزوری وہ اپنے اوپر آنے نہیں دیتا ہے، چونکہ اس کے اندر ایک اسٹرانگ طاقت ہے جسے ہم ول پاور کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس پریشانی، اس محنت کو بھی آسانی سے اس کو فیس کرتا ہے۔ اسی لیے ول پاور آپ سے بہت کچھ کراتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو پکا ارادہ کر کے آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے کام کی قدر کرتا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے بارے میں بھی ہے، مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، جو ہمیشہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، کانا یرید استمرار کے لیے ہے، کنٹینیوسلی کا ورب جو فارم ہے وہ آیا ہے، من کانا یرید العاجلۃ، جب دنیا کے بارے میں کسی انسان کی سوچ، محنت، ارادے کے بارے میں اللہ نے فرمایا تو یہ فرمایا کہ جو ہمیشہ کرتا ہے، ساری زندگی اس کی بس دنیا دنیا ہے، میں کمانا، میرا نام ہونا، دنیا یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا دے گا تھوڑا بہت، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جتنا ہم چاہیں گے اسے اس دنیا میں دے دیں گے، لمن نرید، ہر ایک کو نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں محنت کرنے والے، بزنس کرنے والے بہت ہوتے ہیں، ان میں سے کامیابی چند کو ملتی دیکھنے میں۔ دنیا کے لیے سب ارادہ کرتے ہیں، سب محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ سب کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ ان میں سے جسے وہ چاہے گا کچھ دے دے گا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ پھر صرف چونکہ اس نے دنیا کے لیے محنت کی تھی، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے آخرت میں کیا ہے، مرنے کے بعد دوزخ ہے جس میں وہ ذلیل ہو کر جائے گا۔ لیکن ومن اراد الآخرہ، لیکن جس نے آخرت کا ارادہ کیا، یہاں جو پاسٹ ٹینس یوز کیا ہے اللہ نے، یعنی وہ ارادہ ہمیشہ کنٹینیوسلی کرنا نہیں، اس نے ایک بار سچا ارادہ کیا، سوچا، محنت کی، اللہ اس کی محنت کو قبول کرتا ہے، اسے بھرپور بدلہ ملتا ہے، قدر کرتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، جس قدر محنت کرنا ہے اس نے آخرت کے لیے ارادہ کیا اور محنت کی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ، ہر محنت کرنے والے کو اللہ دے گا، دنیا کی طرح نہیں۔ 10 آدمی محنت اگر کریں گے تو کوئی ایک کامیاب ہوگا دنیا میں، اسے تھوڑا بہت ملے گا، لیکن آخرت کے لیے تم جتنا ارادہ کرو گے، جو ارادہ کرو گے، جتنے لوگ کریں گے، ان سب کو بھرپور ملے گا، یہاں کمی نہیں۔ تو اس لیے آدمی کو اپنا ول پاور جو ہے وہ آخرت کے لیے اسے یوز کرنا ہے۔ جس طرح ہم ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں، کھانے پینے سے دور رکھتے ہیں، آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ ارادے میں اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان بھی بیٹھیا پورے کھا رہے ہیں، چونکہ ان کا روزہ نہیں ہے، یہ نہیں کھائے گا، ساتھ میں ہے، اسے لوگوں میں بھی احساس ہے کہ میں پابند ہوں اللہ کے حکم کا، اس لیے میں شام تک نہیں کھا سکتا۔ جس طرح عارضی طور پر دنیا میں جائز اور حلال چیزوں کو بھی جو ہم کھا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، صبح سے شام تک اللہ کے لیے ہم ارادہ مضبوط ارادے کے ساتھ ایوائڈ کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، اسی طرح یہ سیکھنا ہے رمضان کے مہینے میں کہ اسی اللہ کے لیے اپنی آخرت بنانے کے لیے جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ یہ مت کرو، ہمیشہ کے لیے ان سے دور رکھنا اپنے آپ کو ارادے کے ساتھ، یہ سکھانے کے لیے رمضان ہمارے بیچ میں آیا۔ کسی کا رمضان گزر گیا، رمضان کے بعد پھر وہ بیکار کاموں میں لگتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا رمضان ٹھیک نہیں گیا، اس نے کچھ سیکھا نہیں۔ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو اس کے پاس جانا ہے ایک نہ ایک دن،
ہم روزانہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں، رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، دوست احباب بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہا ہے، جس کی ابھی عمر نہیں، کوئی سوچتا نہیں، اتنی چلے افسوس کرتا ہے ارے کیا ہوا اس سے، بہت اچھا تھا۔ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، کس حال میں کس کنڈیشن میں ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں کس جگہ مرے گا کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن میں صاف بتا دیا ہے آدمی کب اور کہاں جا کر اس کی موت کن حالات میں ہوگی وہ صرف اللہ جانتا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیشہ آدمی ارادے کے آخرت کا ارادہ رکھے، مجھے جانا ہے تو اس کی تیاری میں رہے، دنیا میں رہ کر دنیا کے کام کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی آخرت، اپنی جنت اور اللہ کو خوش کرنے کا جو ارادہ ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اس رمضان سے اگر ہم نے یہ ایک بات سیکھ لی تو ہمارا رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے، کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔